یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس کی مدد؟ اللہ کی۔ ظاہر ہے شیخ عبد القادر جیلانی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، مولا علی کی مدد تو نہیں طلب کرنی، اس سے اللہ کی، کیونکہ ساتھ ہی آ گیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ ہو جائے گا، جب وہ صبر کے ذریعے اللہ کو پکاریں گے اللہ ان کی مدد فرما دے گا۔ سمپل چیز ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ آپ کے اس وقت سب کانٹیننٹ میں کروڑوں لوگ ہیں جو اس آیت کو اور ان فرقوں کے لاکھوں علماء اس آیت کو یوز کرتے ہیں غیر اللہ سے استعانت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں، آپ کہتے ہو اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے، قرآن تو کہہ رہا ہے صبر کو بھی پکارو اور نماز کے ذریعے بھی مدد چاہو، تو صبر اور نماز تو اللہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو پہلے بات نہیں سمجھ آتی تھی، میں نے اس کو سمپل کر دیا ہے۔ انہی لوگوں نے جب یہ ہمارے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر، میری مدد فرمائیے۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ تو مطلب نہیں ہے۔ تو پھر آپ تو یہی کر رہے ہیں نا، اس سے آپ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی نکال رہے ہیں، یا آپ شیخ عبد القادر جیلانی سے یوں کریں کہ وہ آپ کے سامنے موجود ہوں اور آپ ان کے ذریعے دعا کروا لیں، وہ تو ایک معاملہ علیحدہ ہو جائے۔ پھر تو آپ کہیں گے ہم نے اللہ ہی سے مانگا ہے، لیکن آپ تو ڈائریکٹ ان کو پکار رہے ہیں، اور وسیلے کے نام پہ دھوکہ۔ یہ میرا پچھلے دنوں ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، وسیلے کے نام پہ دھوکہ، وسیلے کے نام پہ استعانت کر رہے ہوتے ہیں، استغاثہ کر رہے ہوتے ہیں، اور نام اسے توسل کا دیتے ہیں۔ تو کسی نے نہیں کہا المدد یا نماز، المدد یا صبر، بلکہ اللہ کی مدد چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا، جو صبر کرے گا وہ اللہ کی مدد کا حقدار ہو جائے گا۔ اس سے ایک ایسا وسیلہ پتہ چلا جسے ہم کہتے ہیں نیک اعمال کا وسیلہ، کہ آپ نیک اعمال کو بھی اللہ کے حضور وسیلے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں۔ وہ جو بخاری مسلم میں 3 لوگوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس جاتے ہیں، پہلے ایک اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرتا ہے اپنے عمل کا جو اس نے سب سے چھپا کے کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پتھر سرک جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر کھل جاتا ہے۔ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں۔ 6 وسیلے ہیں، 5 ثابت ہیں، ایک ثابت نہیں ہے۔ میرا وسیلہ اور توسل کے اوپر جو لیکچر ہے مسئلہ 43 وہ بھی دیکھ لیں، اور لیٹسٹ جو وسیلے کے نام پہ دھوکہ، یہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ اس کا تعلق اللہ ہی کے ساتھ ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ صبر کے اندر پوری زندگی ہے، بلکہ نماز بھی صبر ہی ہے۔ جناب فجر کی نماز گرمیوں میں اٹھ کے پڑھنا صبر نہیں ہے، جب نیند ہی نہیں پوری ہوتی۔ سردیوں میں نماز کے لیے وضو کرنا کیا صبر نہیں ہے؟ صبر کی 3 اقسام ہے مینلی۔ ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے تکلیفوں پہ صبر کرنا، وہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور وہ صبر ہوگا ابتدائی صدمے میں۔ اس کی آگے آیات بھی آ جائیں گے، اس کے لیے آپ نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خود بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ یہ تکلیف بھی آئی، الٹیمیٹلی چلی جائے گی۔ اور صحیح مسلم میں آگے ایک اور دعا کا حصہ ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو یہ دعا پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا اس چھوٹ جانے والی چیز کے۔ اس کا مطلب یہی ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس سے بہتر میرے لیے خلیفہ مقرر کر دے، بہتر نعم البدل۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں جب میرا خاوند ابو سلمہ فوت ہوا تو میں بڑی دکھی تھی، تو میں نے حضور سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، تو اس میں نے اس کو ڈسپلے بھی کروایا نیچے۔ تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں پھر پریشان تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر تو نبی الاسلام کے صحابہ میں کوئی اور صحابی نہیں ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہتر نعم البدل کیا دے گا؟ تو کہتے ہیں جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی تو نبی الاسلام میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں تمہیں اپنے عقد میں لینا چاہتا ہوں۔ تو کہتی ہیں میں نے کہا مجھے باقی نعم البدل مل گیا، اور ام المومنین بنی ہیں، 64 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد فوت ہوئی ہیں۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد یہ 53 سال زندہ رہی ہیں،
اتنی لمبی عمر کسی اور امہات المومنین میں سے کسی نے نہیں پائی. سب سے آخر میں حضور کی جو بیوی فوت ہوئی ہے ام سلمہ ہے. اور اہل بیت کی شان میں اور کربلا سے ریلیٹڈ جتنی احادیث ہے نا وہ آلموسٹ ام سلمہ نے روایت کی ہوئی ہے. نبی اسلام کی یہ بڑی لاڈلی ترین بیویوں میں سے ام سلمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. تو انہوں نے یہ دعا پڑھ لی تھی, تو وہ اس کا کچھ حصہ آگے آ بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی نشانی بتائے گا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلا صبر ہے تکلیفوں پہ. دوسرا صبر ہے جو اللہ نے آپ پہ پابندیاں لگا دی ہیں فرائض کی. نماز پڑھنی ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ ظاہر آپ کو اس کے لیے جنبی ہوں تو غسل اتارنا ہے, اس کے لیے آپ کو تکلیف سے نہیں گزرنا پڑتا, پروٹوکول دینا پڑتا. تو یہ بھی ہے. اور تیسرا صبر ہے حرام چیزوں سے بچنے پہ. آنکھوں کی حفاظت کرنا, اس کو حرام سے بچانا, اس کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. حرام کما کے راتوں رات امیر ہو جانا یہ تو آسان کام ہے, لیکن حلال کما کے روکی سکی کھا کے گزارا کرنا اور اللہ سے ڈرنا کہ میں نے حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں جانے دینا, اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا. تو یہ 3 صبر ہے. نمبر 1 اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف پہ صبر. نمبر 2 اللہ نے جو آپ پہ فرائض لگائے ہیں ان فرضوں کو منوان اسی طریقے سے پورا کرنے میں جو تکلیفیں اٹھانی ہیں اس پہ صبر, چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں اور سردیوں کے وضو ہوں اور گرمیوں کی فجر کی نماز ہو. اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حرام سے بچنے کے لیے آپ کو ایمفسائز کیا ہے اور اٹریکشن بھی رکھ دی اس حرام کے اندر, تو صبر کرنا پڑے گا نا. اٹریکشن تو ہے ہر حرام چیز میں. مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو, دوزخ کو خوشگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. یعنی دنیا میں ہر خوشگوار چیز دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور ہر ناگوار چیز جنت کی طرف لے جاتی ہے. اب وہ ناگوار کی ہرڈلز جو عبور کرے گا نا وہ جنت تک پہنچے گا. یہ ہے وہ چیز.